نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا پورا ہفتہ لاہور سے باہر سفر میں گزرا ہے اور آج دوپہر ہی کو واپسی ہوئی ہے کراچی سے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس درس کا ناغہ نہیں ہوا۔ اگرچہ تکان بہت شدید تھی، 6 دن بڑے سخت گزرے، خاص طور پر کل کا دن 3 تقریریں ایک دن میں کی ہیں، جس سے کہ کافی اثر ہے، گلے پر بھی آواز متاثر ہے، اس کا آپ کو اندازہ نماز میں بھی ہو گیا ہوگا۔ بہر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سورۃ الدہر کے پہلے رکوع کی تلاوت پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ درس صرف 3 آیات کا ہو سکا۔ ان میں سے بھی ایک اہم مضمون تو وہ تھا کہ جو اس سے پہلے 2 دروس میں تفصیلاً زیر بحث آ چکا تھا۔ علم الجنین، ماڈرن ایمبریولوجی کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اشارے کیے ہیں یا حوالے دیے ہیں، ان کی صداقت اور ان کا مبنی بر حقیقت ہونا جس طرح مبرہن ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی حقانیت کا ایک بہت اہم ثبوت ہے، جس کی طرف اشارہ خود قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں آیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس کے علاوہ جو 2 اہم مضمون پچھلی مرتبہ آیا وہ ہے ہدایت کے اعتبار سے اس کے درجے اور مراحل۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہدایت کا لفظ اگرچہ بہت عام ہے، لیکن یہ کہ انسان کے حوالے سے اس کے 3 لیول ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت بھی عطا فرمائی۔ یہ جبلت یہ ہر تمام حیوانات میں بھی ہے۔ حیوانوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ کیا شے ان کے کھانے کی ہے، کیا شے ان کے کھانے کی نہیں ہے۔ کسی نے انہیں تعلیم نہیں دی ہے۔ شیر کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ اسے صرف گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانا، اور بکری کو کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ اسے گھاس پتے کھانے ہیں، گوشت نہیں کھانا۔ یہ جبلت میں ہے۔ اینیمل انسٹنکٹس، حیوانی جبلتیں، ظاہر بات ہے یہ جبلتیں انسان میں بھی ہیں اور حیوانوں سے قدر اعلیٰ تر سطح پر ہیں۔ چنانچہ حیوانی جبلتوں میں پریزرویشن آف دی سیلف، بقائے ذات، یہ سب سے بنیادی جبلت ہے۔ اپنا تحفظ، بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کی کوشش۔ اس کے بعد نمبر 2 انتہائی اہم اور قوی جبلت جو ہے انسان کی، وہ بقائے نوع ہے،
پریزرویشن آف دی اسپیشیز، نسل چلتی رہے، اسی کے لیے یہ جنسیں ہیں۔ پھر یہ ایک دوسرے کی طرف کس قدر شدید ایک وہ کشش ہے کہ جو رکھ دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تمام شہوات میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں، وَحُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ سب بعد میں آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی لیے ہے بقائے نو، تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے نسل کا۔ اسی طرح ہرڈ انسٹنکٹ ہے کہ مل جل کر رہنا، یہ جبلتیں ہیں کہ جو انسان میں ہے، اور یہ ابتدائی ہدایت ہے اللہ کی۔ اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی تحصیل کے ذرائع دیے۔ دو ذرائع وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے ان کا تعلق بھی اس کے حیوانی وجود سے ہے، اگرچہ یہاں بھی دوسرے حیوانات سے اس کی سطح جو ہے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وہ ہے علم بالحواس اور علم بالعقل، یہ دونوں چیزیں حیوانات میں بھی موجود ہیں۔ حواس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا، اور پھر ان کو جوڑ کر انہیں جمع تفریق کر کے ان سے استنتاج اور استنباط کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے مزید حقیقتوں تک انسان کا پہنچنا، چاہے وہ سائنٹیفک میدان میں ہو، چاہے وہ فلسفے کے میدان میں ہو۔ اس لیے کہ فلسفہ منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، اور منطق کی بنیاد بھی مشاہدات پر ہے۔ ہماری منطق جو ہے اس کا سارا جو ہے صغرا کبرا وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے۔ تو گویا کہ یہ علم بالحواس، علم بالعقل، یہ جمع ہو کر ایک طرف سائنٹیفک نالج، اور اس کے نتیجے میں پھر اکتشافات، ایجادات، اس کی طرف انسان گیا۔ دوسری طرف یہ کہ انسان نے ستاروں سے بھی آگے جو ہے کمندیں پھینکنے کی کوشش کی، حقائق کو جاننے کی، ما وراء الطبیعاتی حقائق کو جاننے کی کوشش عقل سے کی، اس کا نام فلسفہ ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت انسان کے حیوانی وجود سے متعلق ہیں۔ تیسری شے ہے اصل کہ جس کو آج کے دور میں نہیں سمجھا جا رہا، اور جو لوگ کہ مانتے ہیں نبوت کو اور وحی کو، وہ بھی اس کا صرف ایک حصہ جو ہے اس کو مانتے ہیں، وہ وحی نبوت ہے۔ اکثر و بیشتر اس کے ساتھ جو اس سے کم تر اس کے جو لوور فارمز ہیں، ان کا نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ اقرار ہے، نہ اعتراف ہے، بلکہ عجیب عجیب بلعجبیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی کہ ان سے احتراز کرتے ہوئے، کنی کتراتے ہوئے، بائی پاس کرتے ہوئے اچھے اچھے معقول لوگ جو ہیں بڑی ہی طفلانہ اور بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ تیسرا ہے در حقیقت جو ہدایت کا درجہ ہے۔ اب اس کے لیے لفظ آپ جبلت کا استعمال نہیں کریں گے، فطرت کا استعمال کریں۔ اس فطرت کا تعلق انسان کے اس روحانی وجود سے ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کیسا تعلق ہے یہ ہم نہیں جانتے، وہ تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری جان کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن یہ کہ تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ روح انسانی کا ایک تعلق ہے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ اتصال کہتے ہیں وصل، کانٹیکٹ ہے ایک۔ کیسا کانٹیکٹ ہے؟ تکیف، کیف اس کا ہم نہیں جانتے، قیاس بھی نہیں کر سکتے، کوئی انالوجی، کوئی ہم مثال دنیا میں اپنے مادی دائرہ علم سے دے سکیں یہ بھی ممکن نہیں۔ اتصال ہے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔ اس روح انسانی کے اندر جس کا مسکن قلب ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، چنانچہ یہاں تذکرہ جو ہوا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ تو وہی علم جنین سے متعلق معاملہ ہوا۔ نبتلی ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ ملک میں آ چکی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب جب ہم نے اسے امتحان میں ڈالا تو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے یہ حواس دیے، اس کے ساتھ اس کو عقل عطا فرمائی، ان حواس سے جو ڈیٹا فراہم ہوتا ہے اس کو پروسیس کرے، نتیجے نکالے، آگے بڑھے۔ اور پھر اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل، سیدھے راہ کی، حقیقت کی ہم نے اسے رہنمائی کر دی۔ اب یہ ہاں نوٹ کر لیجئے، شاید پچھلی مرتبہ میں حوالہ نہیں دے سکا، وہ بڑی مشہور حدیث جو حکمت قرآنی کی بڑی اہم اساسات میں سے ہے۔
کہ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو فطرت اللہ ہے. ہر بچہ نسل انسانی کا اس پر آتا ہے. البتہ اس کے والدین، جس کو اب کہا جائے گا، میکڈوگل کا نظریہ ہے نفسیات میں، کہ انسانی شخصیت در حقیقت نتیجہ ہے دو چیزوں کا. دو چیزیں ضرب کھاتی ہیں تو انسانی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے. Human personality is the product of hereditary factors into environmental factors. کچھ چیزیں اسے اپنے جین سے مل رہی ہیں، والدین سے، وراثت میں. کچھ چیزیں اس کی ماحول میں آ رہی ہیں. ان دونوں کے نتیجے میں انسان کی شخصیت بن جاتی ہے. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں اس دوسری بات کی طرف اشارہ کیا حدیث میں، ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، ورنہ تو بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اسلام پر، فطرت اسلام پر. وہ ہے ہدایت کہ جو اللہ نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. تو میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ انا ہدیناہ السبیل کی جو تفسیر کی گئی بالعموم کی گئی ہے. اور ہمارے جو جدید اردو مفسرین ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہی نہیں. لکیر کی، وہ جس کو کہتے ہیں کہ لکیر پیٹتے رہنا، بس وہی وہاں ہو رہا ہے، نقل در نقل ہے کہ اس سے مراد ہے دو راستے، نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، برائی کا راستہ، شکر کا راستہ، کفر کا راستہ. یہ ہم نے دونوں دکھا دیا. امام راضی نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا ذہن بالکل اس کے برعکس کام کر رہا تھا. میں نے امام راضی کو دیکھا، انہوں نے بھی دونوں رائیں دی ہیں. عام طور پر مفسرین نے چونکہ وہی بات کہی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا، لیکن دوسری وہ میری بات جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں، اسی لیے میں آج وہ تفسیر امام راضی کی لے کر آیا ہوں کہ وہ الفاظ بھی آپ کو سناؤں. اس میں یہ بات واضح کر دی کہ یہاں السبیل سے مراد ہے دی رائٹ پاتھ، صراط المستقیم، سواء السبیل. میں نے تو جب قرآن مجید میں، الحمدللہ کہ وہ کتاب ہمارے پاس ہے، المعجم المفرس لالفاظ القرآن الکریم، الفاظ کی فہرست ہمارے پاس اب موجود ہے. ہمارے اسلاف کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. وہ تو حفظ کرتے تھے بیچارے، اور حفظ کر کے بھی حفظ کا استحضار اس درجے ہو کہ انہیں معلوم رہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے. عام حافظوں کو یہ استحضار بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس اب ایسی ریفرنس بکس ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. 2 صفحے پڑھ لیجئے، سبیل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ کو مل جائے گا. تو نوٹ کر لیجئے کہ الف لام کے ساتھ معرف باللام شکل میں یہ پورے قرآن میں کہیں بھی غلط راستے کے لیے نہیں آیا، کہیں بھی گمراہی کے لیے یہ لفظ نہیں. السبیل سے مراد دی پاتھ. اب یہ تو سیدھی سی بات ہے، انگریزی میں بھی آپ اس کو سمجھیں گے. السبیل دی پاتھ، دی وے. دی وے کے معنی کیا ہوں گے؟ دی رائٹ وے، دی رائٹ پاتھ، الصراط المستقیم، سواء السبیل. باقی یہ کہ مرکب اضافی کی شکل کے اندر ضرور آیا ہے یہ سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، سبیل الطاغوت، طاغوت کا راستہ، سبیل المفسدین، مفسدوں کا راستہ، سبیل الغی، وہ کجی کا راستہ، سبیل الذین لا یعلمون، نہ واقفوں کا، نہ جاننے والوں کا راستہ. اس معنی میں تو آیا ہے، لیکن یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے، بغیر کسی اضافت کے، صرف الف لام کے ساتھ معرف باللام ہو کر یہ صرف آیا ہے فار دی رائٹ پاتھ. اور اس کے لیے میں نے تو پچھلی مرتبہ نہیں گنوائی تھی آیات، تیزی سے میں آپ کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی السبیل سے ہٹا دیں، یعنی صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں. سورہ رعد میں فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل. ان کافروں کے لیے ان کی چال اور ان کی تدبیریں مزین کر دی گئی ہیں اور وہ صراط مستقیم سے ہٹا دیے گئے. السبیل، صراط مستقیم. سورۃ الفرقان میں فرمایا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا جو بھی شیاطین جن و انس ہوں گے کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا
یا یہ خود ہی السبیل سے بھٹک گئے تھے؟ وہاں بھی صرف السبیل یعنی السبیل صراط مستقیم۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال بد جو ہیں انہی کو مزین کر دیا اور انہیں روک دیا، ہٹا دیا سیدھے راستے سے۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وہ اس صحیح راستے سے صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، رک رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ امام راضی نے صرف ایک آیت کوٹ کی تھی، وہ سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 67۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، یہ کہیں گے کافر لوگ، جہنمی لوگ فریاد کریں گے پروردگار ہماری شامت کہ ہم نے اپنے چودھریوں اور سرداروں اور اپنے جو بڑے تھے ان کی ہم نے پیروی کی، ان کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ السبیلہ سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 4 ہے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تو حق بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ غافر میں فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل جو ہے وہ مزین کر دیا گیا اور راہ حق سے روک دیا گیا۔ اب یہ ہے 8 مثالیں موجود ہیں، پورے قرآن میں کہیں مثال نہیں ہے کہ کسی غلط راستے کے لیے لفظ سبیل آیا۔ عقلی طور پر بھی جان لیجئے کہ 2 راستے تو ہے ہی بہت غلط بات، اس لیے کہ حق کا راستہ تو ایک ہے، اسٹریٹ لائن تو ایک ہوگی، 2 نقطے ہیں، 2 پوائنٹس ہیں ان کے درمیان، اسٹریٹ لائن تو ایک ہوگی، لیکن ٹیڑھی راستے وہ تو بے شمار ہوں گی۔ منہا جائر، ٹیڑھے راستے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ بڑی ایک یوں سمجھیے کہ نادر مثال ہے حضور کے طریق تعلیم کی، کہ آپ نے زمین کے اوپر 3 کیسے لکیریں کھینچی، ایک لکیر سیدھی، وہ سیدھی یہ تو ہے سوا السبیل صراط مستقیم السبیل، اور پھر آڑی ترچھی لکیریں جو ان کو کاٹتی ہوئی اس سیدھے راستے کو، کوئی دائیں طرف سے آتی ہے اور سیدھے خط کو کاٹتی ہوئی بائیں کی طرف چلی گئی، کوئی بائیں سے آ رہی ہے اس سیدھے کو قطع کرتی ہوئی دائیں کو چلی گئی۔ تو یہ ہے وہ راستے، غلط راستے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں وہ بے شمار ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے کئی مرتبہ متوجہ کیا، قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، ظلمات ہمیشہ جو ہے وہ جمع میں آئے گا۔ نور ایک وحدت، ایک حقیقت واحدہ ہے، ظلمات جو ہے وہ تاریکیوں کے شیڈز ہیں۔ اسی طریقے سے السبیل تو وہ ایک ہی ہے، قصد السبیل کہیں، سواء السبیل کہیں، وہ تو ایک ہے۔ باقی یہ کہ ٹیڑھے راستے تو بے شمار ہیں، اس میں اندر تو آپ ایک کی بات کیا کریں گے، وہ تو بہت سے ہوں گے۔ اب یہاں جو میں نے رائے بیان کی تھی اس کے لیے جو الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی عمدہ۔ پہلی بات تو امام راضی نے وہی فرمائی ہے کہ جو اکثر مفسرین ور گئے ہیں، لیکن اب وہ فرماتے وہ یجوز، یہ بھی جائز ہے اور صحیح ہے، ان یکون المراد بالسبیل هو سبیل الہدی، کہ السبیل سے یہاں مراد ہو ہدایت کا راستہ، لأنها هي الطریقۃ المعروفہ المستحقۃ لهذا الاسم علی الاطلاق، اس لیے کہ وہی ہدایت کا راستہ جو ہے وہی ہے در حقیقت معروف راستہ، جانا پہچانا راستہ، فطرت انسانی کا جو معروف راستہ ہے، اور واحد وہی مستحق ہے اس کا کہ اس کو کہا جائے، اسم جو ہے السبیل کا جو لفظ ہے اس کے اسم کا اطلاق اس پر ہو۔ فَأَمَّا سَبِيلُ الضَّلَالَةِ فَإِنَّمَا هِيَ سَبِيلٌ بِالْإِضَافَةِ، جہاں تک گمراہی کے راستے کا تعلق ہے وہ اگر راستہ قرار بھی پاتا ہے تو اضافی طور پر، وہ تو اضافت کے طور پر ہے۔ السبیل جب کہا جائے گا مطلقاً تو وہ تو صراط مستقیم ہی ہوگا۔ یہ ان کی رائے ہے اور اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہے۔ اب ہمیں آگے چلنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی صرف یہ 3 آیات ہیں پہلے رکوع کی، حالانکہ رکوع بہت طویل ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے، جن کا تعلق ہے قرآن کے فکر اور فلسفے اور حکمت سے۔ دوسرا رکوع پورا جو ہے پھر آئے گا 9 آیات پر مشتمل، وہ پھر فکر اور فلسفے اور حکمت کے موضوعات ہیں۔ یہ جو آج ہم 19 آیات پڑھنے چلے ہیں ان میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، لیکن ان کا ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، اس کے عذاب کی مختلف صورتیں ہوں جہنم کی، یا جو نعمتیں ہیں جنت کی، ان کا صحیح ادراک اور شعور اس وقت ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔
یہ ہمارے لیے ان سین ورلڈ ہے، عالم الغیب ہے، عالم غیب. تو عالم غیب کے بارے میں صحیح تاثر اور صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں. بس ایک تاثر اسے دے دیجئے، ایک تصور ذہن میں قائم کر لیجئے، باقی زیادہ کھود کرید کا وہاں پہ فائدہ نہیں. متشابہات کے بارے میں اصول سورہ آل عمران کے شروع میں آ چکا ہے کہ ان کی کھود کرید میں تو وہ پڑھتے ہیں جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے مفسرین نے بہت اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو معین کرنے میں اور کافی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مشقتیں بھی جھیلی ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ ایک لا حاصل کام ہے. ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ اجمالی جو بات سامنے آ رہی ہے بس اس پر ایمان لے آئے. اس کے بارے میں زیادہ کھود کرید، ان کا الفاظ کا مفہوم، اس کا پورا نقشہ کھینچنے کی کوشش، یہ صحیح لا حاصل ہے میرے نزدیک. البتہ اصل بات سمجھ لیجئے، اور وہ ہے اب وہ نظم قرآن کے حوالے سے کہ سورہ قیامہ اور سورۃ الدہر کا جو یہ حصہ ہے، اس میں جو نسبت زوجیت ہے، اس نسبت زوجیت کے لیے میں نے کل پچھلی مرتبہ الفاظ استعمال کیے تھے. ایک ریسیپروکل ریشو ہوتی ہے، ریسیپروکل نسبت. 10 اور 1/10 یہ ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے عکس. اس کو ہم کہیں گے ترتیب عکسی. دوسری ہوتی ہے کمپلیمنٹری، دو چیزیں مل کر کسی شے کو مکمل کر رہی ہیں. تو قرآن مجید کی جن صورتوں میں یہ نسبت زوجیت ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. چنانچہ آپ اس صورت میں اور سورہ قیامہ کے مضامین کے بارے میں جو چیزیں میرے غور و فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں بڑی حیران کن ہیں. اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ نظم قرآن کے بہت بڑے جو ہے علم بردار بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں کی طرف کوئی اشارہ ان کے ہاں موجود نہیں. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ دونوں کا مضمون ہے انذار آخرت. لیکن سورہ قیامہ چونکہ ہم نے 4 نشستیں یا 3 نشستیں اس پر لگائی ہیں، ویسے بھی ہمارے منتخب نصاب کا ایک مستقل درس ہے، وہ اکثر حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. ایک عجیب بات آپ نے دیکھی کہ پوری سورہ قیامہ میں نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر، بلکہ ایمان بالمعاد کے جب میں اجزاء بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ترتیب میں یوں کرتا ہوں: سب سے پہلے موت ہے کہ جو معاد کا شاہدرا ہے. پھر الساعہ، وہ قیامت، یہ تو قیامت صغریٰ ہے، ہر انسان کی موت. ایک وہ الساعہ، وہ ہلچل جب ہوگی اور پوری کائنات کے اندر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، الساعہ. پھر ہے بعث بعد الموت اور القیامہ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، فاذا ہم ینظرون، وہ دیکھتے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد ہے حساب کتاب، جزا و سزا کے فیصلے اور جنت و دوزخ. ان سب امور کو جمع کیجئے، یہ ایمان بالآخرہ ہے یا ایمان بالمعاد ہے. اب تقسیم دیکھیے، ریسیپروکل نسبت. سورہ قیامہ میں 3 چیزیں اس میں سے آ گئیں، 3 نقشے کھینچ دیے گئے. قیامت صغریٰ یعنی موت، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اس کے بعد اس الساعہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا، وہ پہلے ہے اس سے، لیکن میں وہ ترتیب اب اس حساب سے بیان کر رہا ہوں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. نمبر 3 وہ یوم القیامہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس کے علاوہ نہ جنت کا ذکر نہ دوزخ کا ذکر. سورہ دہر میں نہ موت کا ذکر، نہ بعث بعد الموت کا ذکر، نہ الساعہ کا ذکر، نہ قیامہ کا ذکر، سارا ذکر جنت اور دوزخ. اب وہ بات واضح ہوئی کس طرح ان دونوں نے مل کر گویا کہ ایک مضمون کی تقسیم ہو گئی. تصویر کا ایک حصہ ایک رخ ادھر آ گیا، تصویر کا دوسرا رخ دوسرا حصہ ادھر آ گیا. اور میں جب آج سوچ رہا تھا اس بات پر، جب یہ ایک دم اچانک میرے سامنے بات آئی ہے، انکشاف ہوا ہے، تو مجھے وہ خطبہ یاد آ گیا جو مجھے بہت ہی پسند ہے اور جس سے مجھے بڑی ذہنی مناسبت ہے اور قلبی انس ہے. جہاں تک ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، جو معروف کتابیں ہیں، ان میں میرے علم کی حد تک وہ خطبہ موجود نہیں ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے وہ ملا نہج البلاغہ سے،
اس میں خطبات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنیادی طور پر جمع کیے گئے، لیکن شروع میں اور حضور کے خطبات بھی ہیں، ان میں یہ خطبہ ہے۔ بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے، میرا وہ کتابچہ دعوت اللہ اس میں بڑا نمایاں طور پر ہے۔ اب اس میں دیکھیے آپ حضور نے جو تذکرہ کیا، واللہ لتموتن کما تنامون، یہ پہلی منزل ہے۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ یہ دو جو ہے یہ تو حصے آگے سورہ قیامہ میں۔ ثم لتحسبن بما تعملون، یہ ہے وہ میدان حشر، یہ بھی سورہ قیامہ میں۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ان 5 جو جملوں میں بات آئی ہے ان میں سے 3 جملوں کی بات جو ہے وہ سورہ قیامہ میں ہے، اور 2 جملوں کی بات جو ہے سورۃ الدہر میں ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، ریسیپروکل یا ایک تقسیم ہے، کمپلیمنٹری، مضمون جو ہے 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ دوسرا ایک عجیب تقابل سامنے آتا ہے۔ سورہ قیامہ میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں اشخاص کے، وہ ہے تمرد، تکبر، جس کو آپ کہتے ہیں ایروگنس، ہاٹی قسم کا انسان۔ وہ ابو جہل ہو، اخنس ابن شریق ہو، عقبہ ابن ابی معیط ہو، نضر ابن حارث ہو، یہ خاص گروپ تھا حضور کے مخالفین اور معاندین میں سے، جو بڑے متمرد اور سرکش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں پیش اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والے، استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے۔ مخالفین میں اور بھی تھے، لیکن یہ کہ ولید بن مغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ بین رہ گیا، لٹکا رہ گیا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ باقی یہ کہ اس نے وہ روش حضور کے ساتھ کبھی اختیار نہیں کی۔ عتبہ ابن ربیعہ نے وہ روش کبھی اختیار نہیں کی، چاہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ اس اعتبار سے وہ جو ایک ہاٹی قسم کے لوگ اور بڑے متمرد اور سرکش، ان کا نقشہ کھینچا گیا۔ اب دیکھیے کیسے کیسے نقشے کھینچے گئے کہ یہ پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑا، اور یہ استہزاء کہ کب ہوگی وہ قیامت، بتاؤ تو صحیح ذرا، تم نے ہمارے کان کھا لیے کہہ کر قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ بتاؤ۔ یا جیسے فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ یہ نقشے ہے تمرد اور تکبر اور بہت ہی سرکشی اور بہت ہی غرور کے۔ اس کے بالکل برعکس اب آپ دیکھیں گے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے، یہاں جو نقشہ آیا بڑی تفصیل سے، ایسے لوگ جو نرم دل ہیں، جو بہت ہی نیک طبیعت ہیں، نیک طبع، وہ لوگ جن میں تواضع ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر۔ یہ تواضع بالکل برعکس ہے، یہ وہی ریسیپروکل، وہ 10 کی بجائے 1/10، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم۔ یہاں پہ وہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تمرد، سرکشی، اور یہاں پر تواضع، یہ پوری تفصیل کے ساتھ آئی۔ تیسری بات، سورہ قیامہ میں پوری صورت پر انذار کا رنگ غالب ہے، دھمکی، وعید، انذار، ڈانٹ، زجر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سورہ دہر میں عجیب نسبت ہے، 19 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ہیں، اصل حقیقت تو وہیں چل کر پتہ چلے گا، جس کو بھی نصیب ہو گیا اس میں داخل ہونا، اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک اجمالی تصور ہے جو ہمیں دے دیا گیا، اس میں زیادہ ہمیں بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں، لیکن ایک عجیب بات نوٹ کرا رہا ہوں، 19 آیتوں میں سے جہنم کا ذکر صرف ایک آیت ہے، 18 آیتیں اہل جنت کے تذکرے پر۔ یہ ہے وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں بعض صورتوں پر انذار کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے، اور بعض پر تبشیر کا رنگ غالب ہے، بھلائی کا، نیکی کا، کیونکہ نقشہ بھی ان کا کھینچا گیا ہے جن میں تواضع، نیکی، طبعی طور پر نیکی کی طرف رجحان، بھلائی کی طرف جو ہے ان کا میلان تھا، اور تواضع یہ ہے وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو تبشیر کا رنگ غالب ہے، جبکہ وہاں انذار کا رنگ غالب ہے، ڈانٹ ڈپٹ زجر۔
ملامت، یہ اللہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ وہاں آپ دیکھیں گے صرف ایک جگہ پر تبشیر کا رنگ آیا ہے کہ اہل خیر جنت جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، بس باقی سارا معاملہ زجر کا، ملامت کا، توبیخ کا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک آیت آئی ہے کہ جو اہل جہنم کے بارے میں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور اب جو بات شروع ہوگی ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، 18 آیتیں چلیں گی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ تو ان تین اعتبارات سے اس کو اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ نسبت زوجیت کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں۔ اب چلیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک آیت ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، فراہم کرنا، تیار کرنا، پہلے سے جس کو کہا جاتا ہے کہ ساز و سامان کا بندوبست کر لینا، وہ ہے اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلہ، یہ سلسلۃ ان کی جمع ہے سلاسل، زنجیریں، واغلالا، توق، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کے لیے یہ تین چیزیں، وہ آئے گا، اب شاید پڑھ بھی آئے ہیں کہ ان کو پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو جگڑ دو، کس دو، اس کو باندھ دو۔ تو سلاسل واغلالا وسعیرا۔ اب یہاں پہ لفظ سلاسل سے مجھے فیض کا ایک شعر یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے اس کا۔ اس نے اپنی قید خانے کی کوٹڑی، کال کوٹڑی کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس میں صرف کہیں ایک روزن ہے، ایک صرف کہیں سوراخ ہے، جس سے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ کوئی کرن آ جاتی ہے تو وہ چراغ گویا کہ روشن ہو جاتا ہے، اس سے زنجیریں چمک جاتی ہیں، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے۔ اب وطن سے خطاب ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، اور بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ تشبیہ کا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لفظ سلاسل ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، زنجیریں ہیں، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، اور ان کے طوق ہیں جو گلے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اب وہ متواضعین، ابرار، نیکوکار، بھلے لوگ، اچھے لوگ، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ابرار جمع ہے بر کی، بر اور بر یہ مادہ ایک ہی ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی، خیر۔ اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے خاص طور پر وفاداری اور ایفائے عہد کا مفہوم جو ہے بیان کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر شامل ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کی بجائے اس کا جو اصل مادہ ہے بر، بحر کے مقابلے میں بر آتا ہے۔ سمندر میں جب انسان ہوتا تھا، اور آج بھی چاہے کتنے بڑے بڑے جہاز ہوں، بہرحال جہاز ہچکولے لیتا ہے، طبیعت جو ہے اس میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، یو آر ویری انشور، وہ انسرٹن سا ایک ماحول جو ہے وہ رہتا ہے۔ جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا، کیونکہ فرم ہے زمین اب نیچے، تو ایک اطمینان کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اطمینان قلب جو ہے در حقیقت بر کا اصل جو خلاصہ ہے، حاصل ہے، اس میں جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دل کا سکون اور اطمینان۔ نیکیوں سے انسان کو اس کے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ایک باطنی راحت کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آیا بر کے درس کے ضمن میں بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، 10ویں جماعت میں جو ایک نظم پڑھی تھی چیریٹیز، میں اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں، خیرات، چیریٹیز، اچھے کام۔ چیریٹیز that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers۔ اب یہ جو ہے کہ نیکیاں انسان کے قدموں میں پھولوں کی طرح، جو چاہے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے اپنے دامن بھر لے۔ لیکن چیریٹیز that soothe and heal and bless، اس بھلائی، نیکی، خیرات، کسی کے ساتھ کسی کی تکلیف کو رفع کرنا،
اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے زخم مندمل ہوتے ہیں، آپ کو اپنے دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ اگر کسی وقت ایک ہی روٹی ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو شیئر کریں کسی دوسرے بھوکے کے ساتھ، تو واقعہ ہے کہ پوری روٹی کھا کر جو ایک انسان کو ایک یوں سمجھیے کہ مادی جو اس کو کچھ حاصل ہوگا سہارا، اس سے کئی لاکھ گنا قیمتی وہ شے ہے کہ وہ آدھی روٹی کسی کو دے کر جو ٹھنڈک اور جو خوشی محسوس ہوگی، روح انسانی جو ہے وجد میں آتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے بندے ہیں، تم نے کہا تھا کہ یہ صرف خون ریزی کرے گا اور یسفک الدماء، لیکن یہ کہ تم نے دیکھا کہ میرے بندے وہ بھی ہیں کہ جو بھوک میں چاہے وہ خود جو ہے فاقے کی حالت میں ہو، پھر بھی وہ کوئی حیوان جو ہے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ صرف انسان میں، اس لیے کہ انسان میں صرف جبلت نہیں ہے، فطرت بھی ہے۔ انسان صرف عالم مادی کی مخلوق نہیں ہے، وہ روحانی عالم سے بھی اس کا ایک تعلق ہے۔ تو ابرار اصل میں وہ ہیں کہ جن کے اندر وہ نیکی، خیر، بھلائی، دل کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ، دوسروں کی تکلیفوں کو بانٹنے کا ایک مادہ موجود ہو۔ ان الابرار یشربون من کاس، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بھی خود شامل ہوگی کہ وہ عہد کیا ہے تو ایفائے عہد ہو، اور ویسے یہ کہ پورا دین جو ہے لفظ عہد کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا ایک عہد ہے جو اللہ سے ہم نے کیا تھا، وہ روح کا عہد ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، اس وقت ہم اس جسد کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے عہد کیا تھا۔ ہماری فطرت یہ، ہماری روح یہ عہد کر کے آئی۔ ایک عہد ہم وہ ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو عہد کرتے ہیں، یہ میثاق ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے۔ تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدے ہیں ہمارے، چاہے وہ لکھے ہوئے ہوں چاہے نہ لکھے ہوئے ہوں، چاہے وہ جو باقاعدہ واضح طور پر معاہدہ کیا گیا ہو، چاہے یہ کہ امپلائڈ ہو۔ اب اولاد اور والدین کے مابین کوئی لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایک معاہدہ تو ہے کہ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر، اب اس کا بدل ہے کہ جو انہیں دینا چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں وہ ان کا سہارا بنے۔ یہ ایک امپلائڈ ہے، چاہے یہ کہیں لکھا ہوا موجود نہ ہو۔ بہرحال یہ عہد کے لفظ میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لفظ بر جو ہے وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے بر و بحر، قرآن مجید میں بار بار یہ تمثیل آئی ہے۔ جب تم سمندر میں ہوتے ہو، ہمیں پکارتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، کوئی موج آ جاتی ہے، پھر تم مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کے ساتھ اپنا عہد اور اسی کے ساتھ جو ہے سارا قول و قرار تازہ کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہو۔ فلما نجیناکم من البر، یا انجاکم من البر، جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی پر، بس پھر سب کچھ بھول جاتے ہو، اس لیے کہ اب پاؤں زمین پر جم گئے، اب اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، وہ خدشے اور خطرات جو تھے اور جو ہول اٹھ رہے تھے دل میں وہ ختم ہو گئے، لہذا بھول گئے کہ ہم سے کیا عہد کیا تھا، کیسے ہمیں پکارا تھا، کیسے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی۔ تو اصل میں یہ لفظ بر اور اسی سے یہ بر اور بر پھر اس سے بنا ہے۔ تو ان الابرار یشربون من کاس، وہ پئیں گے ایک ایسے پیالے سے، اور پیالہ کاس جو ہے، جام کہیں اسے، ساغر کہیں، پیالہ کہیں، اب جو کہیں وہ تو جب وہاں آئے گا تو معلوم ہوگا کیسا کاس ہوگا وہ۔ اور اس میں کان، اچھا مراد یہاں پہ کیا ہے؟ پیالے کو کوئی نہیں پیتا، پیالے سے مراد ہے وہ مشروب جو اس میں ہے۔ میں جان بوجھ کر لفظ شراب استعمال نہیں کر رہا، مشروب کہیے نا، پینے کی شے ہے، اس کے لیے لفظ شراب بھی ہے، لیکن شراب بھی عربی زبان میں تو اصلاً کہتے ہیں پینے کی شے کو۔ اب یہ کہ ایک شراب وہ ہے کہ جو معروف ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں خبر کا لفظ بھی آیا ہے کہ شراب سے جو سرور پیدا ہوتا ہے انسان میں، تو اللہ تعالیٰ جو مشروب دے گا جنت میں، اس سے سرور آئے گا، لیکن وہ سرور ایسا ہوگا کہ لا غول فیہا، کہ نہ اس سے کہ کوئی جو ہے سر کو چکر آئیں گے، نہ وہ بہکیں گے، نہ بکواس کریں گے۔ دنیا کی شراب جو ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے، وہ ہوگی تو شراب، سرور اس کے اندر ہوگا، لیکن یہ کہ ان تمام جو اس کے اثرات بد ہیں وہ ان سے بالکل پاک اور صاف ہوگی۔ پئیں گے ایک ایسے پیالے سے، کان مزاجھا کافورا، جس میں ملونی ہوگی، مزاج امتزاج، ملا دینا، چونکہ عام طور پر شراب کو پیتے ہوئے کوئی چیز اس میں شامل کرنا، مختلف اس کے اندر فلیورز پیدا کرنا، یہ بھی اب میں تو چونکہ اس کوچے کا مسافر نہیں، مجھے معلوم نہیں، لہذا یہ باتیں سنی سنائی جو میں نے تفسیروں میں پڑھی ہیں وہی صرف دہرا رہا ہوں۔ کافور کا ہوگا، اب اس پر بڑی بحث کی گئی ہے، اب کافور تو کوئی اچھی شے نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے، تو اب وہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کافور والی ٹھنڈک تو ہوگی لیکن تلخی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب وہ کافور کون سا کافور ہوگا؟
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید حدیث میں جو ایک لفظ آیا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ تو وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی احساس وارد ہوا۔ بہرحال شکلیں ہوں گی، متشابہ تو ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے، لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے بالکل مختلف چیزیں ہوں گی۔ کان مزاجھا کافورا، اس میں ملونی ہوگی کافور کی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ کافور کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے۔ عینن جو ہے یہاں پر یہ بدل کے طور پر آیا ہے، کافور کا بدل، یہ ایک چشمہ ہے۔ یشرب بہا، بہا میں جو با ہے، اب عام لوگوں نے تو لیا ہے اس کو با جو ہے کسی معیت، کسی شے کے ساتھ ہونے کا، یعنی یہ کہ وہ اس چشمے کا پانی ملا ملا کر شراب میں پیئیں گے، وہ جو شراب طہور جو بھی ہوگی جنت میں ملے گی اسے ڈائلیوٹ کریں شاید، یا جو بھی ان کے پیش نظر ہو۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے، وہ بڑی اچھی ہے، دل کو لگی ہے، کہ یہاں جو با ہے بہا میں، یہ با ظرفیت کا ہے، یعنی جیسے کہ عام دنیا میں بھی ایک نقشہ ہے کہ ندی کنارے بیٹھ کر وہ ایک خاص سہانا منظر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر جو ہے محفل ناؤ نوش جو ہے وہ وہاں پر منعقد ہو، تو یہ ایک چشمہ ہے جنت کا، عین یشرب بہا عباد، اس کے کناروں پر بیٹھ کر وہاں پر یہ ان کی محفلیں جو ہے ناؤ نوش اسے کہیے وہ منعقد ہوگی۔ یفجرونہا تفجیرا، اللہ کے بندے عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ فجر کہتے ہیں پھاڑ لینا، شاخ نکال لینا، پھاڑنا اصل مفہوم ہے اس کا۔ جب کوئی ندی دو حصوں میں بٹ گئی تو پھٹ گئی، ایک شاخ ادھر گئی ایک ادھر گئی، تو وہ اس کو کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے، کوئی کسیاں اور کدال لے کر جو ہے اس کی خاص نالی اپنے قصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اشارے کی بات ہوگی، اور اس چشمے کی ایک جو شاخ ہے وہ ان کی اپنی جنت کے اندر بھی آ جائے گی۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کی شاخیں نکال لیں گے بآسانی جیسے چاہیں گے۔ اب یہاں آئی ہے بات، ان لوگوں کا اب کردار کیا تھا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پورا کرتے تھے نذر کو اور ڈرتے رہتے تھے اس دن سے کہ جس کا شر، جس کی برائی، جس کی سختی مستطیر ہوگی، پھیل جانے والی ہوگی، گمبھیر ہوگی، ہماگیر ہوگی۔ یہ ان کی ایک کیفیت ہے باطنی خوف، اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف، قیامت کے دن کا خوف، وہ خوف جس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کاش کہ میں درختوں پہ چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ جو خوف ہے اس دن کا، یہ جو ہے بڑے سے بڑے انسان کے دل سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر ابو بکر صدیق کے دل سے نہیں نکلا تو تاب دیگراں چہ رسد کس کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اس دن کا خوف جو ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سورہ نور میں وہ جو رکوع آیا ہے آیات نور والا، اس میں کتنی مدح کی گئی ہے، کتنی ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یخافون یوما، وہ ڈرتے رہتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن کے نگاہیں الٹ جائیں گی، دل پلٹ جائیں گے، ہول سے دل جو ہے الٹ جائیں گے، اس کا خوف جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو فرمایا وہ ڈرتے رہتے تھے، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس کی جو سختی ہے وہ تو وہ لوگ بچائے لیے جائیں گے، جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جو ہے وہ جگہ دے گا، جیسے ہم پڑھائے ہیں کہ وہ تو دیدار خداوندی کی لذت سے بہرہ ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تو نظرتم و سرورا، وہ جو ناظرتن ہم نے دیکھا ابھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور تعرف فی وجوہہم من نظرۃ النعیم، نعمتوں میں جیسے کہ نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پھول جیسے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، شاداب ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، ایسے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ وہ لوگ کتنے ہوں گے؟ نوع انسانی میں سے ایسے لوگوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ اکثر و بیشتر نوع انسانی جو ہے وہ تو جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون،
یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو مانتے بھی ہیں تو ان کی اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو کر مانتی ہے۔ خالص توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا کس کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے وہ؟ تو اکثر و بیشتر کا حال تو وہی ہوگا۔ تو فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی شر، جس کی برائی، جس کی سختی، جس کی صعوبت جو ہے وہ پھیل جانے والی ہوگی، اور ان کا دنیا میں جو ان کی کردار میں جو ان کا اثر تھا وہ فرمایا یوفون بالنذر۔ یہ لفظ جو ہے ذرا وضاحت طلب ہے، اس لیے کہ نذر کی مولانا مودودی نے تو اتنی تفصیل سے انسائکلوپیڈیا لکھ دیا ہے تفہیم القرآن میں، عجیب انداز ہے تفہیم القرآن کا۔ مولانا مودودی نے شروع میں بہت مختصر لکھی، پہلی جلد میں 7.5 پارے آ گئے، اس لیے کہ فقہی معاملات اور اس قسم کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے تھے، لیکن آخری جلدوں میں تو وہ نظر کے اوپر ہی انہوں نے شاید 7-8 صفحے جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں، وہ سارا انسائکلوپیڈیا جمع کر دیا ہے، نظر کی کتنی قسمیں ہیں، کیا احکام ہے۔ تو نظر کی 2 قسمیں موٹی موٹی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ نظر تبرر، نیکی کی نظر ماننا، بر، بھلائی کا کوئی کام کرنا، اس کی بھی 2 قسمیں ابھی وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک ہے نظر اللجاج، ایک آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا، کوئی اچھے کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق بھی غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے تھے کہ میں فلاں کے ساتھ اب بھلائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ آپ کے اگرچہ عزیز تھے، رشتہ دار تھے، مستح، لیکن وہ بھی حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے۔ تو طبع انسانی ہے، طبع بشری ہے، آپ کو جو ملال اور غصہ تھا کہ یہ میرا پروردہ اور میں اس کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا رہا اور یہ شخص شامل ہو گیا میری بیٹی پر تہمت لگانے، لیکن اس کے بعد سورہ نور میں وہ آیت اتری ہے کہ لا یأتل اولو الفضل منکم، جو فضل والے ہیں جنہیں ہم نے نوازا ہوا ہے وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر نے فوراً آیت پر پڑھا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، اور وہ جو بھی قسم تھی یا جو بھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے میں اب بھلائی نہیں کروں گا، اس سے واپس ہوں۔ تو ایک ہے کہ کوئی انسان کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھے، وہ تو نظر لجاج ہے، اس کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، خام خواہ اس پر بھی کئی صفحے وہاں لکھ دیے گئے، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انسائکلوپیڈیا ہے نظر کے موضوع پر۔ البتہ نظر تبرر 2 قسم کی ہے۔ ایک نظر یہ ہوتی ہے، نظر کے اصل لفظی معنی عہد کر لینا، ایک شخص عہد کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، یہ خیر کروں گا، یہ بھلائی کروں گا، اتنے نفل روزانہ پڑھا کروں گا، ہفتے میں اتنے روزے نفلی رکھا کروں گا، اب اس میں کوئی اور شرط ورط نہیں ہے، یہ بہت عمدہ نظر ہے، یہ تو بھلائی کے کام کے لیے ہے، اس کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو جب انسان اگر پورا نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ یہ بالکل وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، وہ قوت ارادی پھر ضعیف ہو جاتی ہے، آپ نے ایک ارادہ کیا اور پھر اس ارادے کے اوپر آپ کاربند نہیں رہ سکے، تو گویا کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہوئی، اب یہ اور کمزور ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہو، کسی نیک کام کا ایک عہد کر لیا ہو، اب اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ ایفائے عہد، یہ در حقیقت تربیت ہے آپ کی قوت ارادی کی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ بڑے سے بڑے کام جو ہے اس کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرے گی۔ ایک نظر تبرر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ کچھ شرطیہ سی بات ہوتی ہے، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے ضمن میں متعدد احادیث ہیں جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، میں نے نوٹ نہیں کی ہیں یہاں پر، آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا، اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے، البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے۔ یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ مہاجنی قسم کی ذہنیت ہے، اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے۔ اس نے کب کہا ہے
کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی، کیوں مجھ سے مانگا۔ اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور انقباض آتا ہے کہ خام خواہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے، یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو مانگو ان سے۔ اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے، اور مجھے بالکل اس کی جو ہے ان احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ در حقیقت اس ذریعے سے بخیل کے مال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے، وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا، وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا اس میں جو ہے، اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی، حقوق العباد معین نہیں تھے، سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا، تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت رہی نہیں ہے، تاہم جو بھی نظر انسان مان لے، چاہے وہ مشروط ہے، خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، ان العہد کان مسئولا، اپنا اس عہد کو پورا کرو، ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی، اس میں اور ضعف پیدا ہو جائے گا، اس کا نقد جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گی۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے، یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں، اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا، اور متعدد احادیث ہیں کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے، اس کا ایک حیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ نے عہد کیا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ علی حبہ، اس پر ہم بڑی مفصل بحث جو ہے آیت البر کے درس میں کرتے ہیں کہ علی حبہ کا ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت میں، یہ صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ علی مخالفت کے لیے آتا ہے، علی الرغم، اس کے علی الرغم یہ ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت علی مخالفت کے لیے، علی حبہ یعنی کھانا انسان کو خود محبوب ہو، جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط ہو، اپنا بھی معلوم ہو رہا ہو کہ سٹاک ختم ہو رہا ہے، اپنے لیے اندیشے ہیں، اس وقت بھی اگر انسان جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ ہے نیکی کا کام، جبکہ وہ رزق اسے خود محبوب ہو۔ ایک کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس نے کوئی ایک لنگر کھول دیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں، اصل تو اس کی ہوگی جبکہ خود اس کے اندر جو ہے احتیاج ہو، اور اپنی اس احتیاج یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود انہیں تنگی ہو اور ضرورت ہو اور احتیاج ہو، پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، یہ ہے خیر کا کام، یہ ہے نیکی کا کام۔ تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ویسے بھی طعام جو ہے مال ہے، مال انسان کو طبعی طور پر محبوب ہے، میں لفظ فطری یہاں استعمال نہیں کر رہا، طبعاً جبلی طور پر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ تمام چیزیں انسان کو طبعاً یہ محبوب ہیں، تو ان کے محبوب ہونے کے علی الرغم اس کے باوجود وہ وہ کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اور کسی قیدی کو بھی۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت، حالانکہ اس کا کوئی سند کا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ سرنامے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ویسے آگے کوئی سند نہیں موجود صحیح ایسی کہ جس کو کوئی قابل اعتنا ہو، لیکن وہ قصہ اتنا ہمارے ہاں عام ہوا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر صرف وہی واقعہ ہے۔
حالانکہ کوئی تعلق اس سے نہیں۔ یہ آیت، یہ پوری صورت مکی ہے۔ وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا بھی کوئی آخری زمانہ ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ حضرت علی کی منقبت میں بیان ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک موقع پر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے شدید، تو حضور بھی عیادت کے لیے آئے، کچھ اور صحابہ بھی آئے۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کچھ نظر مانو، کچھ خیر کا کچھ ارادہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ وہ نظر مان لی، شفا ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ انتہائی یعنی فقر و فاقہ حضرت علی کے ہاں، تو بعد میں جو صورتحال رہی ہو، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تو اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے افلاس کا غلبہ رہا ہے، دولت مند غنی نہیں تھے آپ۔ تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ نے، بچے بھی صحت مند ہو گئے، تو خاص ایک جشن منانے کے لیے چند سا جور، یہ جو ہیں چند سا وہ کہیں سے ادھارے لیے، روٹیاں پیس کے آٹا روٹیاں بنائیں، 5 روٹیاں۔ تو اب یہ حضرات جو ہیں بیٹھے ہیں، وہ ایک دن بیٹھے کھانے کے لیے، تو وہ کوئی آ گیا، کوئی مسکین، اس نے صدا لگائی اور وہ ساری روٹیاں اس کو دے دیں، اور بھوکے پیاسے حضرات حسنین بھی اور یہ دونوں میاں بیوی سو گئے۔ پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے روز پھر افطار کے لیے کوئی اہتمام کیا، پھر کوئی یتیم آ گیا، سب کچھ اس کو دے دیا، پھر بھوکے پیاسے اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ اگلے روز پھر کوئی اہتمام بمشکل کیا، تو پھر کوئی اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اس کو دے دیا۔ اب وہ جو 3 دن کے یہ فاقے اور روزے بھی بغیر کسی شے کے رکھے گئے تھے، اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دونوں جو ہیں حضرات حسنین، جو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور برا حال تھا حضرت فاطمہ کا بھی، حضرت علی کا بھی۔ اب یہ واقعہ سراسر معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالکل ناممکن، درایت کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر وزن نظر نہیں آتا۔ کیا اتنا ظلم بھی جائز ہے؟ بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں حضرات حسنین، اور کیا یہ بھی کوئی شکل ہے نیکی کی کہ 5 روٹیاں دے دی جائیں کسی فقیر کو؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ، لیکن یہ کہ یہ قصہ چلتا ہے اور ساری تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض مفسرین اس کے اوپر تھوڑی سی جرا بھی کر دیں گے، لیکن قصہ پورا نقل کر دیں گے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ عام لوگوں پہ پھیل گیا، بلکہ اس کو تو حل عطا، یہ علامہ اقبال یہ لفظ استعمال کر گئے، بانوئے آں تاجدار حل عطا۔ اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، بانوئے آں تاجدار حل عطا، یعنی حل عطا یہ صورت ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تاجدار حل عطا حضرت علی، اور ان کی بانو، ان کی دلہن حضرت فاطمہ۔ معلوم ہوا کہ پوری صورت جو ہے گویا کہ وہ حضرت علی کی منقبت میں نازل ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں غلو ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے قصوں کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اس سے استعارے بن گئے ہیں، اور ان استعاروں کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے عام ہو گئی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا بھی انسان عقل سلیم سے کام لے، نہ تو اس کی اگر تو کچھ سند ہو تو چلیے پھر اس کے بارے میں کچھ غور کریں، کچھ تعویل کریں، کوئی اس کے لیے تلاش کریں، کوئی توجیہ کریں۔ سند بھی کوئی نہیں، صرف کہیں کا ایک قصہ ہے، صرف منسوب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، بہرحال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ مسکین بات سمجھ میں آتی ہے، محتاج، بھوکا، مسکین بنا ہے مسکنت سے۔ مسکنت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے اعصاب جواب دے گئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو مسکین وہی ہے جو محتاج ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نیورستھینیا ایک مرض ہے، دیکھنے میں آدمی بالکل صحیح سالم ہٹا کٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے، قوت ارادی مزمحل ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مسکین کا لفظ مسکنت سے بنا ہے، مسکینم و یتیمن، یتیم ہے، یتیم معروف ہے، اور اسیرہ اصل میں پچھلے زمانے میں، اگرچہ یعنی مسلمانوں کے دور میں تو یہ روایت جو ہے اس طریقے سے جاری نہیں رہی ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے جیل خانے کا آغاز ہو گیا تھا۔ پہلے عرب میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ جو اسیر ہوتے تھے، مثلا کسی شخص نے کسی کی رقم دینی ہے، وہ نہیں دے رہا، اب اس شخص کو اسیر بنا دیا جاتا تھا، اسی کا اسیر لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کے معنی بندھن۔ اسرا جو ہے، ابھی یہ لفظ آ بھی جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں، شددنا اسرہم، ہم نے ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے، ان کے جو جوڑ ہیں بڑے مضبوط جوڑے ہیں ہم نے۔ اسی سے لفظ اسرا ہے، اسرا خاندان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے،
ان کا جذبہ اخوت ہے، والدین کی شفقت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، یہ در حقیقت ایک بائنڈنگ فورس ہے، انہیں جوڑ کر رکھنے والی شے وہ اسرہ ہے۔ ہم نے تنظیم میں بھی یہ اخوان المسلمون نے بھی یہ لفظ اختیار کیا تھا، اپنی جو ایک یونٹ ہے ابتدائی اخوان کا، اس کے لیے اسرہ، یہی لفظ ہم نے تنظیم میں استعمال کیا، نظام اسرہ۔ تو اسرہ اصل میں ہے اسر سے، اسر کے معنی بندش، جوڑ، اور یہاں پر اسیر وہی ہے جو بندھا ہوا ہے، تو اسیر اسی کے حوالے کر دیا، یہ تمہارا اسیر ہے، جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے اب یہ تمہارے پاس ہے، تمہاری تحویل میں۔ اب ظاہر بات ہے اسے وہ کھانا کیوں کھلائے، الٹا اور لینے کے دینے پڑ گئے ان کو، لہذا وہ یہ کہہ دیتے تھے جاؤ کھانا مانگ لو اپنے لیے، کھانا مانگ کے لے کے آ جاؤ، پھر یہاں پر جو بیڑیاں دوبارہ میں تمہارے پاؤں میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے اس وقت اسیروں کا بھی یہاں پر اس فہرست کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ قیدی بھی جو ہوتے تھے وہ پھر وہ اتنا ہی وقت انہیں ملتا تھا کہ جاؤ جا کے مانگ لاؤ کچھ، تو وہ مانگتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے اصل شے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہے در حقیقت انفاق کے لیے جو شرط ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہمیں شکریہ درکار ہے، ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، یہ بھی گویا کہ تم نے ہمیں کچھ ریپے کر دیا۔ شکریہ کی بھی نیت اگر ہو گئی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ بھی در حقیقت آپ نے اپنے صدقے کو گویا کہ اپنے اس نیکی کے کام کو باطل کر لیا۔ خالصۃ لوجہ اللہ، اس میں کسی اور شے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلا رہے ہیں حالانکہ ہم خود بھی محتاج ہیں، ہم کچھ زیادہ امیر اور غنی نہیں ہیں، علی حبہ، ہم خود بھی بہت ہی احتیاج رکھتے ہیں اس شے کی، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے نہ تو کوئی جزا، کوئی بدلہ، اور نہ ہی کوئی شکر کہ احسان مند ہی ہو جاؤ، یہ ایٹیٹیوڈ ہی اختیار کر لو، ہمارے سامنے ذرا گردن ہی جھکا کے چلا کرو۔ اگر یہ بھی کہیں انسان کی نیت میں شامل ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں، آخر کبھی کام آئے گا یا کچھ اور نہیں، تو ذرا بہرحال نگاہیں نیچی تو رکھے گا۔ یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو گئی ہیں نیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ آپ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہ ابطال ہو جاتا ہے، وہ نیکی حبط ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ یہی مضمون جو پہلے آ چکا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، آیت نمبر 7 میں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 10 میں وہ لفظ آیا، انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہمیں خوف ہے پروردگار کا، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن کا خوف ہے۔ عبوس کہتے ہیں، یہ عبس و تولی ایک سورہ مبارکہ ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہو، ناراضگی کا انداز ہو، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس کی شدت، اس کی صعوبت، اس کی سختی، گویا کہ وہ عبوس کی صفت جو ہے، جو اس کا نتیجہ ہوگا، وہ اس کی طرف جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا۔ وہ دن ہی ایسا ہوگا، بڑا کرخت دن، یوں کہہ لیجئے بڑا کرخت دن ہوگا۔ عبوساً قمطریرا، قمطریر کے معنی بھی شدید کے ہیں، عبوس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس کے لیے اضافہ کیا گیا، عبوساً قمطریرا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، تو بچا لیا انہیں ان کے اللہ نے اس دن کی سختی سے، شر برائی، سختی برائی، انجام بد۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور انہیں ہمکنار کر دیا، لقا یلقی تلقیۃً، ملا دینا، لقاء کے معنی ملنا، ملاقات، اسی سے باب مفعلہ ملاقات بن گیا، تو یہ جو ہے لقا، یہ ہے باب تفعیل، ملا دینا، جوڑ دینا، ہمکنار کر دینا، یہ صحیح ترین اس کا ہماری زبان میں جو ہے ترجمہ ہوگا۔ ہمکنار کرے گا انہیں تازگی سے اور سرور سے، خوشی سے، مسرت سے۔ نظرتاً، اب دیکھیے نوٹ کیجئے لفظی طور پر بھی، پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس مادے سے پورے قرآن میں صرف 3 جگہ لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ناظرہ جو سورہ قیامہ میں آیا، نظرۃ و سرورا جو یہاں آیا، جو اس کی یہ تو جوڑا ہے،
اور ایک جو سورہ مطففین ہے وہ مضمون کے اعتبار سے سورہ دہر سے بہت مناسبت رکھتی ہے. اس میں بھی وہ دوسرا چشمہ جو ہے اس کا ذکر ہے، وہ چشمہ جس کی پھر ملونی ہوگی، تسنیم، وہ اس کا ذکر ہے. اور وہاں پر بھی ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. بس 3 جگہ پر اس مادے سے یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے. لقاہم نظرۃ وسرورا، ہمکنار کرے گا انہیں تر و تازگی سے، شادابی سے، اور مسرت اور خوشی سے. وجزاہم بما صبروا، اور بدلہ دے گا. اب یہاں پر جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں یہ عالم آخرہ کے، لیکن ہمیشہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے صیغے سے آتے ہیں، جیسے کہ یہ ہو چکا، as if it has been done. اتنا قطعی، اتنا یقینی، اس لیے کہ ماضی جو ہے، فعل ماضی عربی زبان میں وہ صرف اسی کو ڈینوٹ نہیں کرتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو، بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت، اس کا یقینی ہونا، جیسے کہ ہو گیا. اس لیے فرمایا وجزاہم، جزا دے گا، بدلہ دے گا انہیں، بما صبروا. یہ لفظ بہت جامع آیا یہاں پر. یہ ساری شخصیت، یہ سارا کردار در حقیقت ایک لفظ صبر کے اندر مضمر ہے. صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تھامنا، روکے رکھنا. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا، روکے رکھنا. صبر علی البلاء، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحانات، اس میں ثابت قدم رہنا. پھر مال کی محبت جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، یہ بھی صبر ہے کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینا، جیسا کہ دوسرے رکوع میں آئے گا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ بھی صبر ہے. یہی وہ بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی. وہ ان لوگوں کا حال کیا، کلا بل تحبون العاجلہ. صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عاجلہ کے پھندے میں گرفتار نہ ہو، آخرہ پر نگاہ رکھے، اسے اپنا مطلوب مقصود بنائے. تو صبر یہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بہت ہی جامع لفظ کی حیثیت سے آتا ہے کہ پوری جو روش ہے انسان کی، بندہ مومن کی زندگی میں، اس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے بما صبروا. جیسے سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتا ہے بما صبروا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رب انہیں ان کے اس صبر کے بدلے میں اس کی جزا کے طور پر وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جنت، باغ، حریرا یعنی رہنے کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہے، پہننے کے لیے ریشم کا لباس ہے. جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک. میں اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جنت کے احوال ہیں، اجمالاً ان پر ہمارا ایمان ہے، ہوگا، لیکن یہ کہ زیادہ تفاصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. متکئین فیہا علی الارائک، اتکا کہتے ہیں، تکیہ سے لفظ بنا ہے. اتکا باب افتعال ہے، ٹیک لگا لینا. تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے، سہارا لیا جاتا ہے. اتکا ٹیک لگا لینا. ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، یعنی جنت میں. فیہا جنت کے لیے آیا. علی الارائک، اریکہ کی جمع ارائک، وہ ایسے چھپر کھٹ ہوں گے، تخت ہوں گے جن کے اوپر کے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہیں دیکھیں گے اس میں، جنت میں، نہ دھوپ کی سختی اور نہ ہی سخت سردی. یہ دونوں موسم ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، کہ گرمی ہو شدید تب بھی انسان پریشان. یہ تو ہے شمسن. اور زمہریر یہ ہے سخت سردی کہ جس میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ایک معتدل موسم ہوگا، بہت سہانا، دل کو بھانے والا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. اور اس ظلالُهَا میں بھی ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے. ظلال ذل کی جمع ہے. اس جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، سائے کیے ہوئے ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ رہیں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. قطوف یہ ہے وہ گوشے، پھلوں کے گوشے جو ہے، انگور کا گوشہ ہے، کوئی اور ہے، کھجور کا ہے، گابھا ہے، اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی، وہ ان کے اس طریقے سے مطیع کر دیے جائیں گے. اصل میں زال لام کا مادہ آتا ہے انقیاد، کسی کے سامنے بچھ جانا. ذلت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سرکشی نہ کر سکیں بلکہ جھک جائیں، اس کے سامنے انقیاد اور اطاعت اور تسلیم کی کیفیت اختیار کر لیں. یہ ہے تذلیل، اسی کو کہتے ہیں ذلیل کر دینا. تو ذللت، وہ جو اس جنت کے جو میوے ہوں گے، ان کے خوشے جو ہوں گے، وہ ان کے سامنے بالکل جھکا دیے جائیں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے.
ان کے اختیار میں ہوں گے، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انہیں کوئی سختی نہیں جھیلنی پڑے گی وہ پھل توڑنے کی، بلکہ ذللت قطوفہا تذلیلا، بالکل ان کے یوں سمجھیے کہ ایٹ دیئر ڈسپوزل، اشارہ کریں گے اور وہ تر و تازہ جو پھل ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور گردش میں لائے جائیں گے، یطاف مجہول کا صیغہ ہے، گردش میں لائے جائیں گے ان پر، یعنی ان کے سامنے، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، برتن ہوں گے، پلیٹیں ہوں گی، جیسے کہ ہوتی ہیں چیزیں جب محفل کے اندر گردش ضیافت ہو رہی ہے تو آنیہ یہ برتنوں کے لیے، من فضہ چاندی کے برتن ہوں گے، وَأَكْوَابٍ یہ کوب کی جمع ہے، پیالہ، لیکن یہ کوب جو پیالہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی پکڑنے کی جو ہے وہ ڈنڈی نہ ہو، وہ ہے کہ وہ جس کو پیالہ کہا جائے گا۔ اکوابن کانت قواریرا، ایسے پیالے جو ہے گردش میں لائے جائیں گے، ایسے جام کہ جو شیشوں کے بنے ہوں گے، شیشے ہوں گے شفاف باللوری، لیکن قواریرا من فضۃ، یہ شیشے نہیں ہوں گے، شیشہ تو ہوگا لیکن چاندی کا شیشہ ہوگا، یعنی چاندی جو جنت کی ہے وہ کچھ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اتنی شفاف اور صاف ہوگی کہ وہ نظر آئے گا کہ جیسے کہ یہ شیشے کے گلاس ہیں، شیشے کے یہ کپ ہیں، حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ چاندی کے ہوں گے۔ قواریرا من فضۃ قدروہا تقدیرا، انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا جیسے کہ اندازہ کیا جاتا ہے۔ تقدیر کے معنی اندازہ، قدر سے، قدر جو ہے ویلیو، کسی شے کا پیمانہ معین کرنا۔ اب اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں، وہ چھوٹے بڑے ہوں گے اور ہر شخص کو جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ پیمانہ ملے گا، یہ نہیں کہ زائد ہو اس کی اپنی خواہش سے کہ اس میں چھوڑنا پڑے، یا یہ کہ کم ہو کہ جس پر دوبارہ مانگنا پڑے۔ اور ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ بڑے سلیقے سے وہ سجائے ہوئے ہوں گے، بڑے اندازے کے ساتھ، جیسے کہ آپ بھی اپنے جو وہ ڈائننگ رومز ہوتے ہیں ان میں خاص جو ہے کپبرڈز بناتے ہیں اور ان میں سجا کر اپنی کراکری کو رکھتے ہیں، واللہ عالم۔ اب یہ تمام چیزیں میں پھر عرض کروں گا کہ ان کی بھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں وہ پیالہ جس میں کہ ملونی ہوگی، تمزیج ہوگی، ملاوٹ ہوگی، ملونی ہوگی زنجبیل کی، سونٹھ کی۔ یہ سونٹھ جو ہے یہ عربوں کی بہت مرغوب شے ہے، یہ کافی کے اندر بھی ڈالتے ہیں، دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں، اور یہ در حقیقت جس کو کہ ہماری قدیم جو طب ہے اس میں بادی کہا جاتا ہے، بادی مارنے والی شے ہے، تو یہ ان کے ہاں بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ کہ میں خود حیران ہوا، حیدرآباد دکن سے اب ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ مسدوسی صاحب، وہ آیا کرتے تھے چونکہ وہ عرب تھے، تو انہوں نے جب مجھے وہ سونٹھ پلائی ہے کافی میں تو جو لذت محسوس ہوئی مجھے، وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ پھر انہوں نے کہا دودھ میں ڈال کے کبھی پیجئے اس کو۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسی خوشبو اور اتنی عمدہ لذیذ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنا۔ تو یہ بھی زنجبیل، یہ بھی کوئی اس مشروب کے اندر اس کی کوئی ملونی ہوگی۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ اب یہاں پھر وہی بات آئی، کافور کی ملونی ہوگی، لیکن وہ کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا یا کافور چشمے کا نام ہوگا۔ یہاں پر زنجبیل کی ملونی ہوگی لیکن زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے، یا زنجبیل کا جو ہے وہ بھی ایک کوئی چشمہ ہے کہ جو جنت میں بہہ رہا ہو، واللہ عالم۔ عینا فیہا، یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت کے اندر، فیہا کی ضمیر پھر جنت کی طرف ہے، تسمی جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا، یہ سلسبیل ہے۔ سلسبیل اور تسنیم یہ دو لفظ قرآن مجید میں جنت کے چشموں کے لیے آئے ہیں، وہ سورہ مطففین میں ہے۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور گردش میں ہوں گے ان پر، یعنی ان کے سامنے جیسے خادم ہوتے ہیں، وہ جب کبھی اعلیٰ ضیافت ہو رہی ہو کسی اونچی محفل میں تو خادم جس طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ برتن لیے ہوئے، پیمانے لیے ہوئے، یطوف علیہم، پھر یہ کہ گھروں کے اندر بھی ظاہر بات ہے خادموں کی ضرورت ہوتی ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ولدان ولد کی جمع ہے، لڑکے ہوں گے جو ان پر طواف کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، ضرورتیں معلوم کرتے رہیں گے، آرڈرز لیتے رہیں گے، جیسے آپ بوائے کہہ کر پکارتے ہیں کسی ریسٹوران میں، اور یا ولد، یہ عربوں کا جو ہے یہ لفظ جو ہے چلتا ہے ان کے ہاں بھی کسی کو پکارنے کے لیے،
تو ولدان اسی کی جمع ہے، ولدان مخلدون، لیکن مخلدون کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے۔ اس میں ایک بڑا رمز ہے۔ اصل میں کوئی شخص آپ کے ہاں ملازم رہا، آپ اس کو لے آئے ایسی عمر میں کہ اب اس کو آپ نے اپنے مزاج سے شناسا کر دیا، وہ جانتا ہے باپ کے مزاج کو کہ کیا آپ کی طبیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کس وقت آپ کو کیا شے پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ اب وہ اگر جوان ہو گیا، آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا اسے، اس اعتبار سے اب وہ نیا کوئی آئے گا تو پھر اس کو ٹرین کرنا ہوگا۔ تو مخلدون میں یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے، وہ ہمیشہ وہ خادم ہوں گے، اور ان کی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل نہ رہے یا آپ کو انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرنا پڑے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے محسوس کرو گے کہ جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی نہایت خوبصورت حسین وہ جو بھی خادم ہوں گے۔ غلمان جن کے لیے لفظ آتا ہے، غلام کی جمع غلمان، تو وہ غلمان جو ہوں گے وہ جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں، جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے موتیوں کی طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ لؤلؤا منثورا، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی شے کو، اسی سے اصل میں فرق سمجھ لیجئے، نثر اور نظم میں فرق کیا ہے؟ الفاظ ہی ہیں، اگر وہ بکھرے ہوئے منتشر ہیں، کوئی خاص اس کے اندر اوزان نہیں، کوئی قافیہ نہیں، کوئی ردیف نہیں، کوئی بحر نہیں، تو وہ نثر ہے۔ لیکن اگر وہ کسی تنظیم کے اندر آ گئے، نظم میں آ گئے، پابند ہو گئے، اور اس کے اندر اب بحر بھی ہے، قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، اب یہ نظم ہے۔ تو تنظیم در حقیقت ہے کسی شے کے اندر نظم کا پیدا ہو جانا، ڈسپلن کا پیدا ہو جانا، اس کے اندر کوئی ایک ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا، اور نثر ہے بکھرے ہوئے ہونا، منتشر ہونا۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، بلکہ مجھے وہ یاد آیا تھا حفیظ کا مصرع، بلکہ شعر ہے کہ آوازیں بھی جو ہیں، آوازیں اگر بے ہنگم آوازیں ہیں تو وہ شور ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرے گا، لیکن وہی کسی حساب کتاب میں آ جائے، موسیقی کی ردم اور اس کا اپنی وہ تال سر جو ہے اس میں ہو، اس کی اپنی دوسری کیفیت ہو جائے گی۔ اسی کو حفیظ نے بڑا پیارا شعر ہے یہ، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ یہ پابندی ہی تو ہے در حقیقت، ایک نظم کی پابندی ہے کہ جس سے وہ نغمہ بن جاتا ہے، اب اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہی آواز جو ہے اگر بے ہنگم ہے تو اس کی طبیعت ابا کرتی ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور جب تم دیکھو گے، جہاں دیکھو گے وہیں پاؤ گے۔ یہ سما جو ہے، یہ سما نہیں ہے، سما ہے۔ سما جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، وہیں کا وہیں۔ تو یہ جیسے فوری طور جدھر نگاہ اٹھے گی، جدھر دیکھتا ہوں معلوم ہوگا کہ وہی کیفیات، وہی نعیما و ملکا کبیرا۔ کرشمہ دامن دل می کشت کے جانی جاست، زفرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم۔ جدھر میں دیکھتا ہوں تو جہاں بھی دیکھو گے انہیں تمہیں نظر آئے گا وہاں ہر چہار طرف، ہر جگہ پر نعیماً، نعمتیں، فراوانی، لوگوں کی من پسند چیزیں، وملکن کبیرہ، اور بہت بڑی بادشاہی، بڑی سلطنت۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اختیار اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر ہوں گے۔ اب اس سے ایک مفہوم تو یہ لیا گیا لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ لباس میں بھی اصل میں دو قسم کے لباس ہوتے ہیں، ایک زیر جامہ ہوتا ہے، اندر کا لباس ہے انسان کا، ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے، سارا اہتمام انسان کرتا ہے اوپر کے لباس کے لیے۔ تو ان کے اوپر کا لباس اگر وہ عبا ہے یا چادر ہے، یا اسی طریقے سے کسی شخص نے تہبند باندھا ہوا ہے جو ان کا لباس تو ازار ہی تھا، یا یہ کہ شلوار پہنی ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ جو وہ ظاہر ہونے والا لباس ہے۔ تو عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، سندس اور استبرق کے لیے یہ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے، اور میں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو انہوں نے کہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں گاڑھے ریشم کو۔ تو باریک ریشم اور گاڑھا ریشم میری سمجھ میں بات آتی ہے۔ انسان اوپر جو عبا ہوتی ہے یا قبا، اس کو آپ باریک کپڑے کا دیکھیں گے ہمیشہ، وہ زیادہ بھاری کپڑے کا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے شلوار ہوگی
تو وہ تو ایک وہ باریک ریشم کی تو نہیں ہوگی، وہ ہوگی گاڑھے یعنی ریشم کی۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑھے اور باریک ریشم کی تعبیر جو ہے وہ معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، سبز رنگ کا ریشم وہ ان کا اوپر کا لباس ہوگا۔ واستبرق، یہ نیچے والے کے لیے خضر کا لفظ نہیں لائے ہیں، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق۔ اب یہاں پر جو ہے یہ استبرق کو علیحدہ لائے ہیں بالکل، یہ جو استبرق ہے یہ حالت رفع میں ہے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ یہ کنگن بھی پرانے زمانے میں بادشاہوں کے رواج تھے، کنگن پہنا کرتے تھے۔ اور مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضور نے وہ جن صاحب نے بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں لیکن تعاقب کیا تھا، سراقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر جا رہے تھے تو سراقہ نے تعاقب کیا تھا، اور 3 دفعہ اس کے گھوڑے کے جو ہے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھسے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو وہ حاضر ہوا ہے اور توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے، اس وقت تو ایمان نہیں لائے وہ، لیکن یہ کہ حضور نے اس وقت اسے ایک خوشخبری دی تھی، اے سراقہ اس دن کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سراقہ اب وہ حیران، یہ کیا بات کہی ہے، لیکن یہ کہ بعد میں وہ ایمان لائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، تو پھر وہ قادسیہ کی فتح کے بعد وہ محل کے اندر جب گئے ہیں اور پھر وہ سارے خزانے جو ہیں تو وہ سراقہ کو پہنائے گئے، پھر وہ کنگن جو ہے کسریٰ کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب بڑی پاکیزہ شراب۔ یہاں ایک نکتہ بہت عمدہ ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، ان کی طبیعت میں بھی کبھی کبھی میلان آتا ہے، چاہے وہ فلسفی اور حکمت کے اعتبار سے تصوف سے بہت بود رکھتے ہوں، لیکن کبھی کبھی بعض حقائق جو ہیں ان کے قلم سے بھی ٹپک پڑتے ہیں۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پہلے 2 شرابوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نسبت نہیں ہے کون پلائے گا۔ یہ گویا کہ جو جنت میں بھی ارتقاء ہوگا، ترقی ہوگی درجہ بدرجہ، تو ایک وقت وہ آئے گا سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب ساقی خود اللہ ہوگا، اللہ پلائے گا، ان کا رب ان کو پلائے گا بڑی پاکیزہ شراب۔ تو یہ ترقی ہے، یہ درجے ہیں، یہ مقربین کا ایک مقام ہے، یہ اعلیٰ درجے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری نعمت جو جنت میں بندہ مومن کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جب کہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے، یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا، اس مرتبہ نہ پچھلے دروس میں تذکرہ ہو سکا نہ آج، میں صرف اجمالاً اس کا اعادہ کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسا گزرا ہے کہ اس قسم کی آیات سے طبیعت میں انقباض ہوتا تھا، یہ کیا حور و غلمان کی باتیں اور شراب اور یہ اور وہ اور یہ نعمتیں ہوں گی اور سونا اور چاندی، یہ تو دنیا کی مادی چیزیں ہیں، ان کا جو ذکر ہے طبیعت پر کچھ گراں گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان سے، سورہ واقعہ سے، ان سے میری طبیعت کے اندر ایک بعد کسی کیفیت تھی۔ میں اعتراف کر رہا ہوں، صاف اعتراف کیا ہے بارہا، اس لیے کہ اس میں بڑا سبق مضمر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حسن قرات ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے شیخ خلیل حسنی رحمہ اللہ کا پڑھا ہوا، یہ جب سن 59 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پہلی مرتبہ، اور پہلے کہ آخری مرتبہ دورے پر آئے تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ قراء بھی آئے تھے، شیخ محمود خلیل حسنی۔ تو کراچی میں سورہ شورا کا جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس وقت کا ہے، اور سورہ رحمان اس کا ریکارڈ جب میں نے سنا ہے سن 62 میں گیا ہوں کراچی، اور وہاں مجھے وہ ریکارڈ ملا۔ اس وقت تک ابھی مصری قرات کا چرچا ہی نہیں تھا، نہ ابھی ٹیپس اتنے عام تھے لوگوں کے پاس۔ کراچی میں گیا تو مجھے وہ ٹیپ سننے کو ملا، اور میں تجربہ اپنا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں سنتا چلا گیا، جیسے کہ کوئی غبار تھا دل پر اور وہ اتر گیا، دھل گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر مجھ پر کوئی انقباض کی کیفیت اس قسم کی آیات سے پیدا نہیں ہوئی۔ یہ تو میں دیا کرتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے، دلیل پیش کیا کرتا ہوں کہ حسن قرات کی بڑی تاثیر ہے، حالانکہ عقلی طور پر تو کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی، کوئی دلیل تو اس کے اندر مضمر نہیں تھی،
جس چیز کی وجہ سے انقباض تھا وہ بات تو جو کی تو تھی، لیکن حسن قرات تب مجھے سمجھ میں آیا، اور جو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں جو خاص طور پر ایک عنوان باندھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ حسن صوت جو ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو حسن صوت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا امکانی حد تک وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو، کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ حسن صوت کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن کو سنتا۔ تو یہ جو تاکیدیں آئی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت اور اہمیت جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور اللہ کا شکر ہے پھر وہ ذوق تو خیر مجھے پہلے بھی تھا قرات کا، لیکن یہ کہ یہ سورہ رحمان کی قرات کا رکھا، پھر سورہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ شیخ خلیل حسنی پھر چند سال کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہاں جامعہ اشرفیہ میں جو نشست منعقد ہوئی اس میں سورہ واقعہ انہوں نے لی، تو وہ حجابات میرے دور ہو گئے۔ البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی میرے پاس ہے۔ وہ منطقی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن اپنے اوپر، جیسے کہ ایک لفظ ہے سیلف امپوزڈ ایگزائل، اپنے اوپر انسان جو ہے جلا وطنی اپنے اوپر لگا لے اور چلا جائے ملک سے، ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو پھر بھاگے یہاں سے، اور وہ سیلف امپوزڈ ایگزائل جو ہے، چونکہ آج ایک خبر ہے کہ وہ کوئی ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ یہ بلا ٹل جائے تو اچھا ہے۔ تو ایک سیلف امپوزڈ جو ہے وہ ایگزائل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس زندگی میں اپنے اوپر بہت سی لذتوں کو حرام کرتا ہے۔ چلیے اسی وجہ سے صحیح کہ وہ عقل حلال کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی لذتیں اسے دنیا کی نہیں ملتی، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، فقر و فاقہ کے عالم میں گزارا کر دیتا ہے۔ تو اب جتنی بھی انسان کی جبلی خواہشات ہیں، اب یہاں پہ میں لفظ جبلت استعمال کر رہا ہوں، یہ جبلی خواہشات کے جو یہاں پر اس لیے پوری نہیں ہو سکی کہ اس نے حرام کا رخ نہیں کیا، برے راستے کی طرف جو ہے اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب واقعتاً منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو انہیں وہی جو ان کی جو جبلی خواہشات تھیں بھرپور تسکین کا سامان فراہم کیا جانا چاہیے، کہ جو دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام کی وجہ سے ہمارے دین کے لیے اپنی جد و جہد، اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگا کر جس طرح تم نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمتوں سے، آسائشوں سے، تو اب یہ ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تو تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ در حقیقت نزل ہے، یہ جاتے ہی جو فوری طور پر ملے گا، اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ نزل ہے، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، باقی اس کے بعد ضیافت جو ہونی ہے اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو پھر وہ ہوں گی جن کا تمہیں کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہاں مولانا اصلاحی صاحب کے قلم سے بھی کچھ چیزیں ٹپکی ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ پاکیزہ شراب ان کا رب انہیں پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے کہ بندہ مومن اپنی کسی عمل پر کوئی اسے غرہ نہیں ہوتا، اس کا اعتماد اپنے اعمال پر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے فضل کا طالب ہوتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت کا مستحق ہوں، وہ وہاں بھی جا کر یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ پروردگار جو توفیق دی تو نے دی، جس کام کو بھی ہمارے لیے میسر کر دیا، تیسیر فرما دی، تو نے کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری محنتیں ہیں۔ ان ھذا کان لکم جزاء، فضل بھی ہوگا، لدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ جزا کی ہے، اس لیے کہ جب فلسفہ آ چکا تھا نبتلی ہے، امتحان میں ہم نے تمہیں ڈالا، اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے، تمہارا اپنا چوائس تھا، تم نے اس ہدایت
فطری کو تم نے اس پر لبیک کہا، اسی کی پیروی کی، اسی راستے پر چلے، خیر کی طرف بڑھے، شر سے اپنے آپ کو بچایا، حرام سے روکا اپنے آپ کو، اب یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء۔ اچھا یہاں اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ یہ نزل کے لیے یہ لفظ جو ہے 100% صحیح ہے۔ واقعتاً جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو منطقی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جو بھی دنیا میں اپنے انسٹنکٹس ان کو دبا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام کی بنیاد پر، یا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے، اس کا جزا یہی بنتی ہے کہ وہ تمام چیزیں بھرپور تسکین جو ہے ان کی انسان کو فراہم کر دی جائے۔ لہذا یہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو واقعتاً انسان کے لیے جبلی طور پر، جو اس کے اندر اس کا جو بھی مادی اس دنیا کے اندر جو اس کی خواہشات تھیں یا جس قسم کی چیزیں اسے مرغوب تھیں، طبعی اعتبار سے، جبلی اعتبار سے یہ ان کی بھرپور تسکین ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہارے اس ریسٹرینٹ کا، تمہارے اس صبر کا، تم نے جو اپنے آپ کو تھامے رکھا، روکے رکھا، تم ان چیزوں کی تلاش میں غلط راستوں پر نہیں بڑھ گئے، تم ان چیزوں کے حصول کے لیے حرام کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا، تو بما صبروا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، وہی فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی، تمہاری محنت، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری جد و جہد یہ مقبول ہو گئی۔ مشکور کے معنی جب یہ لفظ آتا ہے بندے کے لیے شکر تو احسان مندی، اللہ کے لیے جب آئے گا تو اللہ جب قدر فرماتا ہے، اللہ نے تمہاری قدر کی ہے، تمہاری ان کوششوں کی، مساعی کی، تمہارے صبر کی، تمہاری یہ سعی مشکور ہوئی، یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔